بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ اور منع ہیں ان کا بیان۔ مسئلہ: مکروہ وہ چیز ہے جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ مسئلہ: اپنے کپڑے یا بدن یا زیور سے کھیلنا، کنکریوں کو ہٹانا مکروہ ہے، البتہ اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو 1-2 مرتبہ ہاتھ سے برابر کر دینا اور ہٹا دینا درست ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کنکری مٹی وغیرہ ہے تو نماز پڑھتے وقت ایک دوبارہ سے ہٹا دینا، بار بار ہٹانا پھر سجدہ کرنا، ہٹاتے رہنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ: نماز میں انگلیاں چٹخانا اور کولہے پر ہاتھ رکھنا، یعنی انگلیوں کو توڑنا اور اپنے کمر پہ ہاتھ رکھنا، اور داہنے بائیں منہ موڑ کے دیکھنا، یعنی دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھتے بعض عورتیں خواتین، تو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ البتہ اگر کن آنکھوں سے کچھ دیکھے اور گردن نہ پھیرے تو ایسا کرنا مکروہ تو نہیں، لیکن بلا سخت ضرورت کے ایسا کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر کن آنکھوں سے ہمیں تیرچھی آنکھوں سے کونوں سے آنکھوں کے تھوڑا کچھ دیکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ: نماز میں دونوں پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا 4 زانوں بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ ہاں، دکھ بیماری کی وجہ سے جس طرح بیٹھنے کا حکم ہے اس طرح نہ بیٹھ سکے تو جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ جائے، اس وقت کچھ مکروہ نہیں ہے۔ یعنی ہم بیمار ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے یا کہیں زخم ہے یا پیر میں درد ہے یا گھٹنے میں درد ہے، مطلب کچھ بھی وجہ سے ہم صحیح نہیں بیٹھ سکتے تو نماز میں آپ کو جس طرح بیٹھنے میں آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اگر زبان سے جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ نماز میں ہاتھ سے اگر سلام کرے، اس کا جواب سلام اشارے سے کرے تو یہ بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ: نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھال کے مٹی سے نہ بھرنے پائے مکروہ ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھے کہ ہمارے کپڑے نہ گندے ہو جائیں، بلکہ ہم نماز پڑھتے وقت پورے ہمارے کپڑوں کو اچھا سمیٹ کے سجدہ کر رہے وغیرہ، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ: جس جگہ یہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنسا دے گا، خیال ہٹ جائے گا تو نماز میں بھول چک ہو جائے گی، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کوئی ہنسا دینے کا یا وہاں سے خیال ہٹ جانے کا اگر ہم کو ڈر ہے تو وہ جگہ نماز نہیں پڑھنا، دوسری جگہ پہ نماز پڑھنا۔ مسئلہ: اگر کوئی آگے بیٹھی باتیں کر رہی ہو یا کسی کام میں لگی ہو تو اس کے پیچھے اس کے پیٹھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنے والے کو اس سے تکلیف ہو اور وہ اس رک جانے سے گھبرائے تو ایسی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور کسی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے ہے اور بچھڑ اوڑے ہوئے تو ہم نماز پڑھ سکتے، لیکن منہ کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر نمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوار لٹکی ہو تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: جس فرش پر تصویریں بنی ہوں اس پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن تصویر پر سجدہ نہ کرے اور تصویر دار جانماز رکھنا مکروہ ہے۔ تصویر کا گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے، یعنی جیسے کہ زمین کے پتھر پہ کچھ تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہے تو نماز ہو جاتی، لیکن تصویر بنی ہوئی وہاں پہ سجدہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جانماز بھی تصویر کی ہے تو یہاں پہ سجدہ کریں گے تو اب کیا ہوگا؟ بڑا گناہ ہوگا۔ تصویر نہیں رکھنا ہے گھر میں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور تصویر رہتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر تصویر سر کے اوپر ہو، یعنی چھت پہ یا چھت گیری میں تصویر بنی ہو، چھت گیری میں تو پینٹ کرتے نا، پینٹ میں تصویریں وغیرہ آ جاتے، اس کو بولتے ہیں۔ آگے کی طرف کو یا داہنی طرف یا بائیں طرف ہو تو نماز مکروہ ہے،
اور اگر پیر کے پنجے ہو تو نماز مکروہ نہیں، یعنی پنجے نہیں، پیر کے نیچے ہے وہ، یعنی یہ بتا رہی کہ دائیں بائیں اوپر اگر تصویر ہے تو نماز پڑھے، نماز تو ہوتی، مکروہ ہوتی، اور پیر کے نیچے اگر ہے تصویر تو وہاں نماز کیا ہے، مکروہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بہت چھوٹی تصویر ہو کے اگر زمین پر رکھ دے تو کھڑے ہو کر نہ دکھائی دے، یہ پوری تصویر نہ ہو بلکہ سر کٹا ہو اور مٹا ہوا ہو تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، چاہے جس طرف سے ہو۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تصویر جو جگہ پہ ہے وہاں پہ نماز ہی نہ پڑھیں۔ مسئلہ، تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آج کل آتے ہیں نا تصویروں پہ جانوروں کے تصویریں بنے ہوئے، ڈالس کے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ، درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہو تو وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ بے جان چیز ہے نا، جان نہیں ہے اس میں۔ مسئلہ، نماز کے اندر آیتوں کا یا کسی چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے، البتہ اگر انگلیوں کو دبا کر گنتی یاد رکھے تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ، دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، کسی نماز میں کوئی صورت مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے، کوئی اور صورت کبھی نہ پڑھے، یہ بات مکروہ ہے۔ مسئلہ، کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر دوسرے کپڑے نہ ہو تو جائز ہے۔ جب آپ معمولی فنکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو سجنے سنورنے کے لیے ایک سے اعلیٰ ایک مہنگا لباس چاہیے، اچھے سے اچھے گہنے چاہیے، تب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں جو کہ دنیا کی ہر آرائش، ہر آرام دینے والی ذات ہے، اس کے سامنے گندے اور میلے کچیلے کپڑوں سے ٹھہر کر نماز پڑھنے ہم کو شرم آنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب ٹھہرے تو بہت ہی پاک اور صاف ہو کر نماز پڑھیں، اچھے صاف اور نیٹ کپڑوں میں نماز پڑھیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ نماز کی جگہ ہی ہے۔ مسئلہ، پیسے، کوڑی وغیرہ کوئی چیز منہ میں لے کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر ایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تو نماز نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، جس وقت پیشاب یا پاخانہ زور سے لگا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہت اکثر اب سردی کے دن ہے، اب میں کہاں وضو کرنے جاؤں، نماز پڑھ لیتے جلدی جلدی، پھر جاتے واش روم کو، کیونکہ ٹوائلٹ کو روک لیتے، کتنا بھی تیزی سے آؤ، نماز پڑھتے اس کے بعد جاتے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لیں تب نماز پڑھیں، بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر وقت تنگ ہونے لگے تو پہلے نماز پڑھ لے، یعنی بہت بھوک لگی کہ برداشت کے باہر ہے تو اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے پیٹ بھر کھانا کھا لینا، اس کے بعد نماز پڑھنا، اگر وقت کم ہے تو پھر نماز پڑھ کے کھانا کھانا۔ مسئلہ، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں دل خوب لگے تو بند کر کے پڑھنے میں کوئی برائی نہیں۔ مسئلہ، بے ضرورت نماز میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے، جیسے کسی کو کھانسی آئی اور منہ میں بلغم آ گیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں لے کر مل دے، اور داہنی طرف اور قبلے کی طرف نہ تھوکے، دائیں طرف قبلے کی طرف نہیں تھوکنا ہے، بائیں جانب تھوکنا ہے، یہ طریقہ ہے تھوکنے کا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کی کیا شان ہے کہ ہر طریقہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ مسئلہ، نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے، نماز پڑھتے میں مارنا اچھا نہیں، اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں تو اس کو نہ پکڑے، بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ، فرض نماز میں بے ضرورت دیوار وغیرہ کسی چیز کے سہارے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ مسئلہ، ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی، دو ایک کلمہ رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلی گئی اور سورت کو رکوع میں جا کر ختم کیا تو نماز مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر سجدے کی جگہ پیر سے اونچی ہو، جیسے کوئی دہلیز پر سجدہ کرے تو دیکھو کتنی اونچی ہے،
اگر ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست نہ ہوگی، اور اگر ایک بالشت سے یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دہلیز وغیرہ رہتا نا دروازے کے پاس، اگر وہ اتنی اونچی ہے، مطلب ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اور ہم اس پر سجدہ کریں تو سجدہ نہیں ہوتا، ایک بالشت سے کم ہے نا، یہ اتنی ہے تو سجدہ کرے تو سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اونچی چیز پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، یہ تمام جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں نیک نیتی سے آگے پہنچائیے، اپنے گھر کے تمام بچوں کو سکھائیے طریقے یہ کہ کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اب تک ہم کیا کیا بھول کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پیاری بہنوں اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔